پاکستان کی عظیم ترین اداکارہ زیبا بیگم ہسپتال پہنچ گئیں۔ جی ہاں، زیبا بیگم کے لاکھوں مداحوں کے لیے ایک افسوسناک خبر آئی ہے کہ برسوں لالی ووڈ انڈسٹری پر راج کرنے والی زیبا بیگم انتہائی علیل ہیں اور انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پاکستان کی فلمی تاریخ میں زیبا جیسی شہرت کسے ملی ہوگی، ان جیسا حسن کس کے حصے میں آیا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر محمد علی جیسا شوہر ان کی قسمت میں لکھا گیا۔ فلمی پردہ اسکرین ہو یا ذاتی زندگی، زیبا کی مثال نہیں ملتی۔ ایک طرف وہ پردہ اسکرین کی سب سے مہنگی اور سب سے کامیاب اداکارہ تھیں، جنہوں نے پہلے وحید مراد کے ساتھ ہیرا اور پتھر اور پھر ارمان جیسی لازوال فلم میں کام کیا، جس میں ان پر لافانی گیت اکیلے نہ جانا فلمایا گیا، جو آج بھی روز اول کی طرح مقبول ہے۔ اور پھر وحید مراد کے بعد وہ محمد علی کے ساتھ جلوہ افروز ہوئیں اور اس جوڑی کو پاکستان اردو فلم انڈسٹری کی سب سے ہٹ جوڑی قرار دیا گیا۔ ہر آنے والی ہیروئن زیبا جیسا بننا چاہتی تھی، انہی کا سٹائل کاپی کرتی، انہی کے پہناوے فیشن بن جاتے اور جو وہ بول دیتی سب منوان تسلیم کر لیتے، اور یہ عزت اور وقار ان کی ذاتی زندگی میں بھی تھا۔ وہ ایک ایسے شخص کی شریک حیات تھی جو نہ صرف پاکستان کا سب سے بڑا ہیرو تھا بلکہ ایک درویش صفت انسان تھا، جس کے ہاں غصے، استحصال اور نفرت کی کوئی جگہ نہ تھی۔ اس نے زیبا کو حقیقی ملکہ کی طرح رکھا۔ علی زیب کا گھرانہ لاہور کے معزز ترین گھرانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ ان کے ہاں شاعروں، ادیبوں، گلوکاروں، اداکاروں اور دیگر سیاسی اور سماجی لوگوں کی معمول کے مطابق محافل ہوا کرتی تھیں۔ یہاں تک کہ جب 70 کی دہائی میں اسلامی کانفرنس منعقد ہوئی تو شاہ فیصل کو ان کے گھر ٹھہرایا گیا، اور یہی وجہ تھی کہ محمد علی کے آل سعود سے بہت اچھے تعلقات بن گئے تھے۔ مگر قدرت کی کرنی دیکھیے کہ وہ شہرت اور مصروفیت کے زمانے نہ رہے، وہ جوانی کی شوخیاں اور پھرتیاں نہ رہیں، اور کئی سال میڈیا سے دور رہنے کے بعد، اپنے مداحوں سے دور رہنے کے بعد اب زیبا جی کو بیماری نے بھی آ لیا ہے۔ زیبا جی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہیں دل کے عارضے کی وجہ سے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پہلے انہیں لاہور کے ڈاکٹر ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا، لیکن اب انہیں اسلام آباد لے جایا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ زیبا جی کو دل کا عارضہ لاحق ہے، جس وجہ سے ان کی ہارٹ سرجری کی جائے گی، اور احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میڈم زیبا کو اسلام آباد کے بہترین ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا ہے، جہاں پر آج بروز منگل 9 مارچ کو ان کی سرجری ہوگی۔ اس وقت میڈم زیبا کے ساتھ ان کے داماد اور بیٹی ہے۔ زیبا بیگم کا بہترین علاج کروانے کے لیے ان کی بیٹی اور داماد ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے مداحوں سے دعا کے بھی طلبگار ہیں۔ اگر زیبا صاحبہ کے حال کی بات کریں تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ لاہور کے پوش ترین ایریا ڈیفنس میں مقیم ہیں۔ ڈیفنس میں ان کا عالیشان گھر ہے، جہاں پر زندگی کی تمام آسائشیں انہیں دستیاب ہیں۔ زیبا بیگم کو مالی طور پر بھی کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی، کیونکہ محمد علی صاحب نے ان کے لیے بہت زیادہ اثاثے چھوڑے تھے۔ ان کا لاہور کے علاقے گلبرگ میں 7 کینال کا گھر تھا، جسے کچھ عرصہ قبل مبینہ طور پر 70 کروڑ روپے میں بیچ دیا گیا۔ زیبا بیگم اپنے محبوب شوہر کی وفات کے بعد اسی گھر میں مقیم تھی، لیکن کچھ سال پہلے یہ گھر بیچنے کے بعد وہ ڈیفنس لاہور شفٹ ہو گئیں۔ میری زندگی سجا دی، میرے دل کی دھڑکنوں میں نہیں آرزو جگہ دی۔ اگر ان دونوں محبوب اداکاروں کے ماضی کی بات کریں تو لالی ووڈ کا سنہری دور یاد آ جاتا ہے۔ دونوں کی جوڑی اسکرین پر سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی اور پوری دنیا میں اس جوڑی کے چرچے تھے، اور پھر جب دونوں کی شادی ہوئی تو بھی اسے ایک مثالی شادی قرار دیا گیا۔ اس دور میں اگر کسی فنکار جوڑی کی شادی کامیاب رہی تو وہ محض محمد علی اور زیبا جی تھے۔ زیبا جی کو محمد علی نے اس وقت اپنایا تھا جب وہ 2 شادیاں کر چکی تھیں، اور نہ صرف شادیاں کی بلکہ ایک بیٹی بھی تھی۔ زیبا نے پہلی شادی فلموں میں آنے سے پہلے کی، جو کہ 1959 میں خواجہ رحمت علی سے ہوئی۔ یہ شادی 3 سال تک قائم رہی، اور جب میڈم زیبا نے 1962 میں فلمی سفر کا آغاز کیا تو رحمت علی سے ان کی علیحدگی ہو گئی۔ اس شادی سے زیبا کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ 1962 میں زیبا جی کی پہلی فلم چراغ جلتا رہا ریلیز ہوئی، اور دلچسپ طور پر محمد علی نے بھی اسی فلم سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ زیبا جی اور محمد علی صاحب میں شناسائی تو ضرور ہو گئی تھی، مگر بات آگے نہ بڑھ سکی، کیونکہ زیبا جی کسی اور شخص کی طرف متوجہ تھیں، اور وہ سدھیر تھے، جو پاکستان کے پہلے ایکشن ہیرو کہلائے جاتے ہیں اور اس وقت بہت مقبول تھے۔ زیبا جی کو اصل شہرت وحید مراد کی فلموں سے ملی۔ ان کی پہلی سپر ہٹ فلم ہیرا اور پتھر تھی، جو کہ 1964 میں ریلیز ہوئی، جبکہ وحید مراد کے ساتھ ان کی دوسری میگا ہٹ فلم ارمان تھی، جسے فلمی تاریخ میں بننے والی ٹاپ 5 موویز میں شمار کیا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ ایک ماسٹر پیس تھا، جس نے وحید مراد اور زیبا میڈم کو صف اول کا فنکار بنا دیا تھا، اور دونوں کی شہرت بے مثال تھی۔ دلچسپ
दिलचस्प तौर पर ज़ेबा जी ने अपनी इब्तदाई फिल्मों में सुधीर के साथ काम किया और उन पर दिल हार बैठी थी। दोनों ने 1964 में एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया, लेकिन जब 1966 में ज़ेबा फिल्म अरमान से बहुत ज्यादा मकबूल हो गई तो नामालूम वजूहात पर ज़ेबा और सुधीर की अलहदगी हो गई। 1966 तक मोहम्मद अली भी फिल्मों में हिट हो चुके थे और सफ़े अव्वल के उर्दू फनकार माने जा रहे थे, लिहाजा फिल्मसाजों ने ज़ेबा जी और मोहम्मद अली को एक साथ कास्ट करना शुरू कर दिया। ज़ेबा साहिबा मोहम्मद अली के करीब हुई तो उनकी शराफत, उनके हुस्न, उनकी अदा, उनके रहन सहन सब पर फिदा हो गई और उनसे शादी करने का फैसला किया। मोहम्मद अली साहब कंवारे थे, लेकिन ज़ेबा साहिबा 2 शादियां कर चुकी थी और उनकी एक बेटी भी थी, मगर इस सब के बावजूद मोहम्मद अली साहब ने अपनी मोहब्बत को निभाने का फैसला किया। चूँकि वो भी ज़ेबा साहिबा पे फिदा थे, इसलिए उन्होंने इन चीजों की परवाह न की। दोनों ने 1967 में शादी की और ये शादी इतनी कामयाब हुई कि सब इसकी मिसालें देते थे और आज भी फिल्मी दुनिया में इस कामयाब शादीशुदा जोड़े की मिसालें दी जाती है, क्योंकि ये शादी मोहम्मद अली साहब की हयात तक कायम रही। दोनों की आपस में मोहब्बत मिसाली थी, उनका आपस में कभी झगड़ा नहीं हुआ। इस शादी के बाद मोहम्मद अली ने ना ही किसी और खातून को अपने दिल में जगह दी और ना ही ज़ेबा बेगम ने किसी की तरफ आंख उठाकर देखा। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के साथ ही फिल्मों में काम करते थे और ये जोड़ी अली ज़ेब जोड़ी मकबूल हो गई और ये वाहिद जोड़ी थी जिसने शादीशुदा होने के बाद ज्यादा सुपरहिट फिल्में दी, जैसा कि इनकी दोनों मेगा हिट फिल्में इंसान और आदमी और फिल्म इंसाफ और कानून 70 की दहाई में रिलीज हुई। ये दोनों फिल्में अपने दौर का मास्टरपीस थीं। फिल्म इंसान और आदमी की सबसे खास बात ज़ेबा और मोहम्मद अली पर फिल्माया गया नूर जहां का लाजवाल गीत था, जिसके बोल कुछ यूं थे कि तू जहां भी जाए मेरा प्यार याद रखना। तेरे दम से है सलामत ये बहार याद रखना, तू जहां कहीं भी जाए मेरा प्यार याद रखना। इसी तरह फिल्म इंसाफ और कानून समाजी मौजू पर बनाई गई एक गैर मामूली फिल्म थी और बताया जाता है कि मोहम्मद अली ने इसी फिल्म में अपने करियर का सबसे बड़ा रोल निभाया था। मोहम्मद अली और ज़ेबा की जिंदगी कामयाबियों, आसाइशों, इज्जत और वकार के साथ आगे बढ़ती रही। दोनों ने एक दूसरे के साथ काम का आगाज किया था और फिर कमो बेश एक साथ ही इख्तिताम किया। 90 की दहाई तक दोनों फिल्मी दुनिया से रिटायर हो गए। उनकी फिल्मी मसरूफियत तो खत्म हो गई, मगर जाती जिंदगी की मसरूफियत वैसी ही थी। उनके घर लोगों का आना जाना मामूल के मुताबिक चलता रहा। दोनों मियां बीवी ने एक दूसरे के लिए खुद को सरनगू किए रखा। मोहम्मद अली साहब की कोई औलाद न हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी दूसरी शादी की ख्वाहिश न की, बल्कि ज़ेबा साहिबा के साथ ही सारी उम्र गुजार दी और अगर वो चाहते तो क्या न कर सकते थे, लेकिन वो एक दरवेश सिर्फ इंसान थे। उन्हें जो मिल गया उसी पर शुक्र किया। मोहम्मद अली साहब ने ज़ेबा बेगम की बेटी समीना को कानूनी तौर पर गोद लिया और उनका नाम समीना अली रखा गया और मोहम्मद अली साहब ने उन्हें अपनी हकीकी बेटी बनाकर ही पाला। ज़ेबा बेगम हमारी फिल्म इंडस्ट्री का रोशन सितारा है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश है। पूरी दुनिया में मौजूद ज़ेबा बेगम के मद्दाहों से मैं अपील करूंगा कि उनकी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अकेले न जाना